حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سب واقف ہوں گے. نام بہت مشہور ہے لیکن بہت غریب صحابی ہے. مالی لحاظ سے بہت کمزور ہے, خاندان بہت کمزور ہے, کوئی گر خاص نہیں ہے, شکل صورت سے بھی خوبصورت نہیں تھے, بلکہ چہرے کے اوپر دانے ہیں, ہاتھ کے اوپر دانے ہیں, اور بہت عجیب شکل صورت کے آدمی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, الا ازوجک یا جلیبیب, جلیبیب کیا آپ کے نکاح کے الزام نہ کرے؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اذن تجدنی کسیدا, مجھے اس وقت آپ بہت زیادہ کمزور پائیں گے, بہت زیادہ کم پائیں گے, میں بہت معمولی آدمی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا, نہیں, انت عند اللہ غال, تم اللہ کے بہت وزنی ہو, بہت قیمتی ہو, تم کمزور نہیں ہے, تم اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو, تم کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. اور پھر حضرت جلیبی نے فرمایا کہ من یزوجنی یا رسول اللہ, یا اللہ کے نبی میرے ساتھ نکاح کے لیے کون تیار ہو جائیں گے؟ کون ہے؟ مدینے کے اندر سارے لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میرے خاندان نہیں ہے, میرا کوئی گھر نہیں ہے, میرے پاس مال نہیں ہے, میری شکل صورت سب کو معلوم ہے, تو میرے ساتھ کون نکاح کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کا بتایا, بڑا خاندانی لوگ تھے, اس کی بیٹی تھی بہت خوبصورت. اللہ کے نبی نے فرمایا تم فلان انصاری کے پاس جاؤ. اور یہ بات روایت سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اس انصاری کو خود بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی کی شادی چاہیے, رشتہ چاہیے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی تو بہت بڑی بات ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں, میں اپنے لیے نہیں, میں جلیبیب کی رشتہ چاہتا ہوں کہ میں جلیبیب کی نکاح آپ کی بیٹی سے کراؤں. اس نے کہا میں جا کے اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں. وہ انصاری گھر جاتے ہیں, اپنی بیوی سے کہتے ہیں, بیوی کہتے ہیں کہ جلیبیب جو شکل صورت بھی نہیں ہے, کالے رنگ کے ہے, کوئی مال دولت بھی نہیں ہے, کوئی صحیح گھر بھی نہیں ہے, بیمار آدمی ہے, اور ہماری بیٹی ہمارے خاندان ان کے ساتھ نکاح ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے. کہاں میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ گفتگو جاری ہے کہ بیٹی نے سن لیا ہے. بیٹی نے کہا اپنے والدین سے کہ تم جلیبیب کو نہ دیکھو, تم اللہ کے نبی کو دیکھو. یہ کس نے بھیجا جلیبیب کو؟ اللہ کے نبی نے بھیجا. اور سورۃ احزاب کی وہ آیات, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم, کہ کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کرے وہ اپنے اختیار استعمال کرے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله, جب اللہ اور اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کرے, ان يكون لهم الخيرة من امرهم, اور ان کے لیے اپنے اختیار ہو جائے. کہا آپ اللہ کے نبی کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے جلیبی کو بھیجے. ماں باپ نے جب دیکھا کہ بیٹی تیار ہے, اس نے کہا جب آپ خوش ہے تو بس ہم کو میں کوئی اعتراض نہیں, جب اللہ کے نبی نے بھیجا تو ادھر جو ہے شادی ہو جاتے ہیں. اور بہت تفصیلی بات ہے, جب شادی ہو جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہم صب علیہم الخیر صبن صبن, یا اللہ اس کے اوپر برکتیں کوٹ کوٹ کر اس کے اوپر برکتیں بھیجے, بہت زیادہ برکت اس کے اوپر برسائے, یا اللہ برکتیں بھیج اس کے اوپر. ولا تجعل عیشہم کدن کدا, یا اللہ اس کی زندگی کی جو تنگی کو اس کو ختم کرے, اس کے گھر کے اندر کوئی اگر تنگی ہے مالی اس کو ختم کرے, اس کو ہٹائے. چند دن کے اندر اللہ نے جلیبیب کو بہت بڑا مقام دیا, اللہ نے بڑا مرتبہ دیا, اللہ نے حسن خوبصورتی اللہ نے دی, اور اتنے چمک ہے قسم. پہلے جنابی مہینوں جو ہے وہ ہفتوں میں نہانے کا موقع نہیں ملتا, اس کو بہترین گھر مل گیا, پاکیزہ خوبصورت اور نیک بیوی مل گئی, تو ایک زندگی میں ایک تبدیلی آ گئی, ایک انقلاب آ گیا. اور ادھر سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر کے اوپر رحمتیں اور برکتیں سے بھیج دیے کہ ایک تو جلیبی خوبصورت بن گیا, دوسری طرف اس کے گھر میں اللہ نے ایسے برکتیں دی کہ مدینے کے بڑے بڑے لوگ ان کے گھر آتے تھے, وہ کھانے کھاتے تھے, اس دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے تھے. چند دنوں میں
اللہ نے اس کو بہت بڑا مالدار بنایا. اور مدینے کے جو لڑکیاں اس نے غبطہ کرنا شروع کیا. کہا جلیبیب کے ساتھ ہمارا نکاح ہو جاتی. جیسے کہ جلیبیب پہلے جس طرح تھے شادی کے بعد اکثر تبدیل ہو گئے. اس کے خاندان، اس کے گھر، اس کی زندگی، اس کے شکل صورت، ہر چیز میں اللہ نے برکت دی. اور پھر جو ہے کچھ دن بعد اعلان ہوا کہ حی علی الجہاد. مدینے کے اندر اعلان ہوا کہ جہاد کے لیے آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، صحابہ کرام جا رہے ہیں. یہ دلہا ہے، دلہا نئے نئے شادی شدہ لڑکا ہے. شادی کے وہ کپڑے اسی طرح بدن کے اوپر ہے اور اسی طرح جہاد کے لیے نکلتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو جہاد کے لیے جائے اور میں گھر میں رہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہیں. ادھر جب شریک ہو جاتے ہیں اور غزوے کے اختتام ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہل تفقدون احدا، تم کسی آدمی کو دیکھتے ہو؟ کوئی نہیں ہے. کوئی شہید ہوا ہو، کوئی زخمی ہو، کوئی ہمارے ساتھیوں کے نہیں ہو، کوئی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نہیں، سب لوگ حاضر ہیں، کوئی غائب نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جلیبیب نہیں ہے. اللہ کے نبی کی نظر جلیبیب کے اوپر ہے کہ جلیبیب نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اور ادھر جو ہے جب وہ دیکھتے ہیں تو جلیبیب کے چاروں طرف 7 کافر جو ہے وہ مری ہوئی موجود ہے، ادھر پڑی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل 7 کافروں کو قتل کر کے اس کے بعد یہ شہید ہو گیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اسی گرد آلود چہرے کو، خون آلود چہرے کو، اس کو اٹھاتے ہیں اپنے گردن اپنے ران کے اوپر رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ. اللہ نے بڑا مقام دیا، اللہ نے بڑا مرتبہ دیا. یہ بظاہر تو ایک واقعہ ہے، لیکن دیکھو اصل چیز یہ ہے کہ شادیوں میں بھی انسان شریعت کے احکامات کو دیکھے، اسلام کے احکامات کو دیکھے. اس زمانے میں تو اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات موجود ہے، شریعت کے احکامات موجود ہے. اس کی روشنی میں بھی شادی کرے، اللہ اس پہ خیر دیتے ہیں، برکت دیتے ہیں. پھر اس میں والدین، اس میں جو کوفہ اور اس میں ولی کی جو بات ہے وہ بہت تفصیلی بات ہے، نہیں بہت اپنی جگہ بہت اہم ہے کہ ایک نوجوان کو، ایک لڑکا ایک لڑکی کو، ایک بچہ ایک بچی کو، اس کو اپنے رضامندی اور وقتی جو چیزیں اس کو دیکھتے اس کے بنیاد کے اوپر نکاح نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو والدین کے رضامندی کو سامنے رکھنا چاہیے. اس میں بہت خیر ہے. والدین کی رضامندی سے جو رشتہ ہو جائے اس میں اللہ بہت خیر ڈالتے ہیں، اللہ بہت برکتیں ڈالتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اسلام نے یہ فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع، لوگ 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتے: لمالہا ولجمالہا ولمالہا لمالہا ولجمالہا اور ولحسبہا ولدینہا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم دین کی بنیاد کے اوپر جو ہے ترجیح دے دو. اگر ایک عورت کے اندر مال بھی ہے، اس کے پاس حسب بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، دینداری بھی ہے، یہ تو نور علی نور ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اور چیزوں میں کمزور ہے، شکل صورت میں کمزور ہے، حسب نسب میں کمزور ہے، مال دولت میں کمزور ہے، لیکن دیندار ہے. وہ دینداری کی بنیاد کے اوپر آپ رشتے کریں گے، اس میں اللہ بہت خیر دیں گے، اللہ بہت برکت دیں گے. لوگ شکل صورت کو دیکھتے ہیں، لوگ ظاہری مال دولت کو دیکھتے ہیں اور آگے جا کے پھر پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے ظاہری شکل صورت بھی ہونی چاہیے، لیکن اصل چیز جو ہے تقوی ہے، کردار ہے، حسن اخلاق ہے. دونوں خاندانوں کو، لڑکی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ لڑکی اور اس کے خاندان میں کیا ہے. اچھے اخلاق والے لوگ ہو، غریب ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حسب نسب نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت زیر پیسہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت زیر خوبصورت نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دیندار ہے، اس ساتھ رشتہ کرنے چاہیے. لڑکی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ لڑکا اگر غریب ہے، کوئی جاب نہیں ہے، کوئی آمدن کے زیر نہ بھی ہے، حسب نسب زیر کوئی نہ بھی ہے، لیکن دیندار ہے، نیک ہے، اسی ساتھ رشتے کریں گے، اللہ اسے بہت خیر دیں گے. اس حوالے سے بہت ساری قرون اولیٰ کی مثالیں ہیں، ائمہ کرام کے زمانے کی مثالیں، اس کے بعد کی مثالیں ہیں کہ جنہوں نے دین کی بنیاد کے اوپر رشتے کیا وہ خوشیوں میں رہے. جنہوں نے دنیا کے اور ظاہری چیزوں کو دیکھا اس کو خوشی نہیں ملی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام اور شریعت کی روشنی میں ہمارے نکاح ہو
اور اس حوالے سے جلیبیب ہمارے لیے ایک نمونہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیگر صحابہ کرام میں سے بہت ساری مثالیں ہیں کہ انہوں نے دین کی بنیاد کے اوپر رشتہ کیا اور اللہ نے اس پہ کتنے خیر و برکت عطا کیے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علیہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.